اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ایام منائے جا رہے ہیں. جگہ جگہ پر عزاخانوں میں، گھروں میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا جا رہا ہے، مجالس برپا کی جا رہی ہیں. یہاں پر ایک سوال ہے جو میرا اپنے مؤمن بھائیوں سے اور مومنہ بہنوں سے، مجلسوں میں شرکت، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کو سننا، مقصد کیا ہے کہ ہم مجلس میں اس لیے شریک ہیں، ان ایام کو اس لیے منا رہے ہیں کہ ہماری آخرت کے لیے کہ سامان ہو جائے، ہماری عاقبت سنور جائے، ہمارے مرحومین کے لیے ایصال ہو جائے، ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں، جنت میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ہمیں ہمسائیگی جو ہے وہ دستیاب ہو جائے، پل صراط پر ہمارا معاملہ آسان رہے، حساب و کتاب و میزان پر محمد اور آل محمد علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہمارے شفیع ہوں. کیا یہی مقصد ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ایام کو منانے کا؟ کیا آخرت لینا ہے فقط، اخروی فائدے لینے ہیں، یا اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت باعث مشعل راہ ہے کہ جناب سیدہ فقط آخرت سنوارنے کے کام آ سکتی ہیں کسی مؤمن کے، یا دنیا کو سنوارنے کے لیے بھی جناب سیدہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ اس سیرت سے ہم کچھ اپنا سکتے ہیں، کچھ سیکھ سکتے ہیں. ایک جملہ، ویسے تو انتہائی مختصر زندگی جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس دنیا میں گزاری ہے، اور اپنی 18 سالہ زندگی میں جناب سیدہ نے قیامت تک کے آنے والی خواتین کے معاملات کو حل کیا ہے، اور قیامت تک کے آنے والی خواتین کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہیں کہ اپنی اتنی مختصر سی زندگی جو ظاہری طور پر 18 برس دنیا میں گزری ہے، کس قدر جامع طریقے سے بی بی نے یہاں پہ وقت گزارا، اور جناب سیدہ کا ایک ایک جملہ، جناب سیدہ کا ایک ایک عمل، جناب سیدہ کا ایک ایک اصلاحی کام جو ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے اپنی مختصر سی زندگی میں جو باتیں کی ہیں، جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں، جو اعمال انجام دیے ہیں، وہ یقیناً ہر مؤمن مرد کے لیے اور ہر مؤمنہ عورت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مؤمنین کے لیے مشعل راہ ہیں. جتنے مصائب جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جناب سیدہ پر آئے، کہ جن کے بارے میں جناب سیدہ نے خود یہ اعلان کیا کہ بابا جو مصیبتیں آپ کے جانے کے بعد مجھ پر آئی ہیں، اگر یہ سفید دنوں پہ نازل ہوئی ہوتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. اور اتنی عالمہ غیر معلمہ بی بی اپنے مرنے کی دعا کرے تو کیا عالم ہوگا مصائب کا کہ بی بی اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی. مگر میرے جس چیز پر اپنے مومنین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگر یہ مجلسیں، یہ عزاداری فقط اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، فقط اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، فقط اپنے مرحومین کے ایصال کے لیے ہے، تو پھر ہم نے جناب سیدہ کی سیرت سے سیکھا ہی کچھ نہیں. جناب سیدہ کی سیرت کو ہم نے اپنے لیے آئیڈیل بنایا ہی نہیں. مرنے کے بعد جناب سیدہ کی سیرت کا کام آنا، دنیا سے چلے جانے کے بعد جناب سیدہ کی سیرت کا کام آنا، یہ انسانیت کا کمال نہیں ہے. انسانیت کا کمال یہ ہے کہ اس دنیا کو اس طریقے سے گزارو، دنیا میں اپنا معاملہ اس طریقے سے کرو
جیسا جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا کردار رہا ہے۔ ہماری بیٹیوں کے لیے نمونہ عمل، ہماری بہنوں کے لیے نمونہ عمل، میں تو کہتا ہوں کہ صرف خواتین کے لیے نہیں، ایک ایک مومن مرد کے لیے جناب سیدہ کا تحفظ امامت پر ہر ایک قدم ہر مرد کے لیے وہ مشعل راہ ہے، وہ درس ہے، وہ سبق ہے۔ بی بی کی سب زندگی کو چھوڑتے ہوئے، تمام احادیث کو چھوڑتے ہوئے، ایک جملہ اگر آپ اس پہ غور کر لیں کہ جناب سیدہ پہ جب بھی مصیبت پڑی تو جناب سیدہ نے کس طریقے سے یہ اعلان کیا کہ جناب سیدہ ظاہری طور پہ تو 18 برس کا سن لے کر دنیا سے رخصت ہوئی، مگر جناب سیدہ کی قیامت تک کے آنے والے معاملات پہ نظر ہے۔ جب دربار میں حق مانگنے گئی اور حق دیے بغیر ان کو بے دخل کر دیا گیا، اس وقت جناب سیدہ نے جملہ پکارا۔ جب بی بی پر دروازہ گرایا گیا، بی بی در و دیوار کے بیچ میں آئی، جناب محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس وقت جناب سیدہ نے یہ جملہ پکارا، اور دونوں مرتبہ جناب سیدہ نے اپنے لال مہدی علیہ السلام کو پکارا کہ میرا بیٹا مہدی آ کر میرا بدلہ لے گا۔ مصائب میں جملہ پڑھا جاتا ہے، یہ بولا جاتا ہے کہ بی بی نے کہا تھا، یہ فرمایا تھا کہ بابا میرے بھائی نہیں ہیں جو میرا آ کے بدلہ لیتے یا مجھے ظالموں سے چھڑاتے، میرے گھر پہ آگ لگانے والوں کو گریبان سے پکڑتے۔ مگر اس موقع پر جہاں پر گھر میں جناب علی علیہ السلام بھی موجود ہیں، جہاں پر گھر میں امام حسن بھی موجود ہیں، جہاں پہ گھر میں امام حسین بھی موجود ہیں، مگر بی بی نے جب دروازہ گرا تو بی بی نے کسی کو نہیں پکارا، جناب علی علیہ السلام کو صدا نہیں دی، امام حسن اور حسین علیہ السلام کو صدا نہیں دی، بی بی نے امام زمانہ کو، امام اجل اللہ تعالی فرج شریف کو پکارا کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا اور ان سے بدلہ لے گا، ان سے انتقام لے گا، کاش میرا بیٹا مہدی ہو تو وہ دیکھے کہ کس طریقے سے آپ کی دادی کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے۔ جناب سیدہ کا یہ جملہ بولنا کہ میرا مہدی بیٹا آ کے بدلہ لے گا، اب ہر مومن مرد اور عورت کا یہ فرض ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ حق کے وفاداری ادا کرے جناب سیدہ کے ساتھ، تو اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اس مہدی کے لشکر میں شامل ہو جس کا بی بی انتظار کرتی ہے، جس کا بی بی کو خواہش ہے، جس کی بی بی دعا کرتی ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ کے غاصبوں سے میں لڑوں، اگر میں چاہتا ہوں جناب سیدہ کے قاتلوں سے میں لڑوں، تو مجھے تیاری کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤں کہ سپاہ امام زمانہ میں کھڑا ہو سکوں۔ اور جتنے خادمائیں، جتنی کنیزیں جناب سیدہ کے گھر رہی ہیں، ان کا ہدف جناب سیدہ کی ظاہری زندگی یا اپنی آخرت کو بہتر کرنا نہیں، انہوں نے اس طریقے سے جناب سیدہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ جناب ام ایمن جب ان کے شوہر انتقال کر گئے تو جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ اب آپ آزاد ہیں۔ اب یہ آزادی والا جو لفظ ہے یہ اس سے پوچھو جو قید میں رہتا ہو، جو کسی کا غلام ہو، اس سے پوچھو کہ آزادی کیا نعمت ہوتی ہے۔ مگر جیسی سرور کائنات سے لفظ آزادی سنا کہ آپ کو اختیار ہے جہاں جانا چاہیں چلی جائیں، تو جناب ام ایمن نے ایک عرض کی جناب سرور کائنات سے کہ یا رسول اللہ آپ میری ایک گزارش مان لیں، ایک میری عرض مان لیں۔ کہا کون سی گزارش کرتی ہو، کیا تیری خواہش ہے؟ کہا میں کنیزی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ وہ جملہ ہے جناب ام ایمن کا جو ہر مؤمنہ بیٹی کا، ہر مؤمنہ ماں کا، ہر مؤمنہ بہن کا ہونا چاہیے کہ میں اس سے پوچھا جائے تیرا آئیڈیل کون ہے، اس سے پوچھا جائے کہ تو کس کی غلام بن کے زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو اس کی زبان پر بھی یہی جملہ آنا چاہیے کہ میں کنیزی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا میں جانا چاہتی ہوں۔ اور پھر ایسا حق ادا کیا کنیزی کا، ایسا حق ادا کیا
کہ ہجرت میں بھی جناب سرور کائنات کے ساتھ ہیں، جنگوں میں جناب سرور کائنات کو جس طریقے سے ضرورت پڑی ہے جناب ام ایمن کی، جناب ام ایمن نے ایسا ساتھ دیا ہے جناب سرور کائنات کا، جناب سیدہ کا ساتھ دیا ہے، بالکل اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ امام زمانہ کی سپاہ میں شامل ہونے کے قابل بنا لیا۔ اور جناب ام ایمن ان مؤمنین میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 313 افراد ہوں گے جو امام زمانہ کی سپاہ میں شامل ہوں گے، ان میں 50 خواتین ہوں گی، ان 50 میں ایک ام ایمن تو ہوگی۔ باقاعدہ بی بی کی دعا ملتی ہے کہ جب میرا بیٹا ظہور کرے گا تو قبر سے اٹھا کر ام ایمن کو سپاہ امام زمانہ میں شامل کیا جائے گا۔ میں یہی گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ اپنا ہدف اور مقصد ان مجالس کا فقط اور فقط اپنی آخرت کو بخشوانا نہ رکھیں۔ جناب سیدہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے، آخرت تو ویسے ہی سورنی ہے۔ اپنے آپ کو ان مجالس میں اس لیے لے کر آؤ کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی بننے کے قابل بن سکیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں حق کے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگارہ ہم کو صحیح معنوں میں سیرت جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔